توریت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، والدین کے حقوق سے متعلق یہاں تک حکم دیا گیا کہ جو والدین کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے یا زبان سے ایسا کلمہ کہے جو لعنت پر معمول کیا جا سکے، اس کی سزا قتل ہے۔ والدین کی توہین کی آخرت میں جو سزا ہونی تھی وہ تو ہونی ہی تھی، اس دنیا میں بھی اس جرم کا مرتکب گردن زنی اور سزائے موت کا مستحق قرار پایا۔ یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا جو کتاب توریت میں موجود تھا۔ گویا شریعت عیسوی کے مطابق والدین کی بے ادبی کی سزا بھی موت تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مذہب میں والدین کی بے ادبی کتنا گھناؤنا جرم تھا اور اس کے لیے کتنی بڑی سزا موت مقرر کی گئی تھی۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ باوجود گناہ گاروں خطا کار لوگوں کی بے لحاظی، بے مروتی اور بے ادبی کے جو وہ اپنے والدین سے روا رکھتے ہیں، انہیں دنیا میں تو سزائے موت سے بچا لیا گیا، لیکن آخرت کی بدبختی اور عذاب کا مستحق ہونے کے باب میں یہ جرم گناہ کبیرہ قرار پایا ہے، اور دیگر تمام امور سے اس کی سزا بھی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ ہمارے ہاں گالی گلوچ کتنی زیادہ ہے اور والدین کی تذلیل کتنی معمولی سمجھی جاتی ہے، اور بازاروں، سڑکوں، گھروں، ہوٹلوں، چائے خانوں میں ماں باپ پر کتنی کھلے عام لعنت بھیجی جاتی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے غضب اور قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے خوف کھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من سب والدیہ، اللہ کی لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دے، آدمی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دے۔ ماں باپ کے لیے غیر شائستہ الفاظ استعمال کرنا، ان کو غیر مذہب کلمات سے یاد کرنا، ان کو گالی گلوچ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو گالیاں دے؟ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے، وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالیاں دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی عمومی برائی کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اور کس عمل کے فعل شنیع ہونے کو اجاگر کیا ہے اور اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ عام طور پر اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کے ماں باپ پر لعنت کی جائے، اسے گالی دی جائے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس فعل کے اثرات بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے تاکہ کلمہ پڑھنے والے کسی کے ماں باپ کو گالیاں نہ دیں۔ کیا ماں باپ کی خدمت کا یہی صلہ ہے کہ انہیں گالیاں دلوائی جائیں؟ ماں باپ نے اپنی جوانی کے لمحات ایک بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کیے، اسے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی نچھاور کی، اپنے آپ کو بے آرام کر کے بیٹے کو آرام پہنچایا۔ کیا ان کا اجر یہی ہے کہ کسی کی زبان کو ان پر دراز ہونے کا موقع فراہم کیا جائے اور کوئی غیر ان پر الزام بازی کرتا پھرے؟ واقعی یہ جرم چھوٹا نہیں بلکہ بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے اسے کبائر میں شمار کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس رات مجھے معراج کرایا گیا اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔